السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ گزشتہ روز جو میں نے آپ کے ساتھ 3 موضوعات شیئر کیے، اس میں سے ابو جہل کا ایک اور واقعہ جو اس نے حضور سے درخواست کی تھی کہ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ اپنے کھائی ہوئی چیزوں اور گھروں کے ذخیروں کا حال بتا دیا کرتے تھے۔ سو اب تو بتا کہ میں نے آج کیا کھایا ہے اور کیا اپنے گھر میں جمع کیا ہے، چونکہ تو خیال کرتا ہے کہ خدا نے تجھ کو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم پر فوقیت دی ہے، اس لیے یہ بھی بتانا کہ میں نے کھانا کھا کر کیا کام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ کو خبر دوں گا کہ تو نے کیا کھایا ہے، اور آج خدا تجھ کو تیری اس درخواست میں رسوا کرے گا، مگر جو تو خدا پر ایمان لے آیا تو اس رسوائی سے تجھ کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا، اور اگر تو نے اپنے کفر پر اصرار کیا تو دنیاوی رسوائی پر آخرت کی رسوائی زیادہ کی جائے گی، جس سے ابد تک تجھ کو رہائی نہ ہوگی۔ ابو جہل نے کہا، میرے سوال کا جواب دے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو جہل، آج تو نے ایک فربہ مرغی کباب کروائی تھی، جب کہ تو اس کو کھانے بیٹھا تو اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تیرا بھائی دروازے پر آیا اور آواز دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی، تو تجھ کو بخل کے سبب یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ اسے میں سے نہ کھا لے، اس لیے تو نے اس کو اپنے دامن کے نیچے چھپا لیا، اور جب تک وہ نہ گیا تو نے اس کو نہ اٹھایا۔ اور جب یہ سن کر ابو جہل بولا، اے محمد، تو نے جھوٹ کہا ہے، اس میں سے نہ کم ہے نہ زیادہ، کچھ بھی وقوع میں نہیں آیا، اور نہ میں نے مرغی کھائی ہے اور نہ اس میں سے کچھ بچا کے رکھا۔ خیر، اب یہ بتا کہ کھانے کے بعد تیرے خیال میں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس 300 دینار تو اپنے تھے اور 10,000 دینار لوگوں کی امانت تھے، کسی کے 100 تھے، کسی کے 200، کسی کے 500 وغیرہ وغیرہ، اور ہر ایک کا مال جدا جدا تھیلیوں میں ہے، اور تو نے ان امانتوں میں خیانت کرنے کا ارادہ کیا اور ان سب کو جواب دے دیا کہ چور ان امانتوں کو چرا کر لے گئے ہیں، اور آج جو تو نے مرغی کھائی ہے اس کا سینہ تو نے کھایا ہے اور باقی کو چھوڑا ہے، اور اس کا تمام مال خیانت کر کے یہ سمجھ کر کہ اب میرا ہو گیا ہے، خوشی خوشی زمین میں دفن کر دیا، اور لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ یہ چوری ہو گیا ہے۔ ابو جہل نے کہا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بھی تو نے سچ نہیں کہی، اس میں نہ تھوڑا تھا نہ بہت، کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے کوئی چیز دفن نہیں کی، اور نہ وہ 10,000 دینار جو لوگوں کی امانتوں کے میرے پاس تھے ان کو چور لے گئے ہیں، میرے پاس نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، میں یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کرتا جو تو مجھ کو جھٹلاتا ہے، جبرائیل امین موجود ہیں اور خدا کی طرف سے یہ مجھے خبریں پہنچا رہے ہیں۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا کہ اس مرغی کو لاؤ جس میں سے اس نے کھانا کھایا ہے۔ ناگہاں وہ مرغی حضور کے روبرو موجود ہوئی، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جہل، تو اس کو پہچانتا ہے؟ وہ بولا، نہیں، اور میں نے اس مرغی میں سے نہیں کھایا، اور تو نے کچھ نہیں بتایا، اور ایسی مرغیاں جن میں سے کچھ حصہ کھایا ہو دنیا میں بہت ہیں۔ اس کی یہ تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مرغی، ابو جہل نے مجھ کو جبرائیل علیہ السلام کے باب میں اور جبرائیل علیہ السلام کو پروردگار عالم کے بارے میں جھٹلایا ہے، اب تو محمد کی راز گوئی اور ابو جہل کے جھوٹ کی شہادت دے۔ تب وہ مرغی قدرت خدا سے گویا ہوئی اور اس نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتی ہوں کہ رسول رب العالمین اور سردار جمیع مخلوقات ہیں، اور ابو جہل دشمن و معاون خداوند متعال ہے، اور اس امر واقعی میں کا جو اس کو معلوم ہے انکار بھی کرتا ہے۔ میری اس طرف کو اس نے کھا لیا ہے اور باقی کو چھوڑ دیا ہے، اور تو نے اس کو اس حال کی خبر دی ہے اور مجھ کو اس کے سامنے حاضر کیا ہے۔ پھر اس نے اس امر کی تکذیب کی، اس پر خدا کی تمام اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، کیونکہ یہ باوجود کافر ہونے کے بخیل بھی ہے۔ جب اس کا بھائی دروازے پر آیا تو اس نے اپنی کنجوسی کے سبب اس کو مجھے چھپا لیا اپنے دامن کے نیچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوق سے زیادہ رازگو ہے، ابو جہل کاذب، مفتری اور ملعون ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا کہ کیا تجھ کو یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ اب تو ایمان لانا، عذاب خدا سے امن میں رہے گا۔ ابو جہل نے جواب دیا کہ میں تو ان باتوں کو وہم خیال سمجھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا
تو خود اس مرغی کو دیکھنے اور اس سے گفتگو سننے اور اپنے آپ کو تمام قریش اور اہل عرب کو دیکھنے اور ان کا کلام سننے میں کچھ فرق پاتا ہے؟ وہ بولا، کچھ نہیں۔ فرمایا، تو کچھ تو دیکھتا ہے اور اپنے حواس سے دریافت کرتا ہے، یہ سب تخیلات ہیں۔ وہ بولا کہ تخیلات نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ بھی تخیل نہیں، ورنہ یہ کیوں کر صحیح ہوگا کہ تو دنیا میں جس چیز کو دیکھے اور اس پر اعتماد کرے۔ بعد ازاں حضور نے اس مرغی کی کھائی ہوئی جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرا، وہاں پہلے کی نسبت زیادہ گوشت پیدا ہو گیا۔ پھر فرمایا، اے ابو جہل، تو نے یہ معجزہ دیکھا؟ وہ بولا، اے محمد، مجھے کچھ تو توہم سا ہے اور اعتماد و وثوق نہیں ہے۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جو مال اس دشمن حق نے دفن کیے ہیں میرے سامنے لا، شاید کہ وہ ایمان لے آئے۔ ناگہاں جن 10,300 دیناروں کا ذکر حضور نے کیا تھا، تمام تھیلیاں حضور کے سامنے آ موجود ہوئیں۔ حضور نے ابو جہل کے سامنے ایک تھیلی اٹھا کر فرمایا، یہ فلاں بن فلاں کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوا اور اس کو اس تھیلی کا مالک ہے اس کو دے دی۔ حضور نے اسی طرح دوسری تھیلی اور تیسری اور تمام تھیلیاں ان کے مالکوں کے حوالے کر دیں۔ ابو جہل نے یہ کہہ کر واپس کی کہ ابو جہل نے تمہاری ان امانتوں میں خیانت کی تھی۔ جب ان سب مالکوں کو ان کے مال سپرد کر دیے تو ابو جہل ان کے سامنے نہایت رسوا ہوا، اور 300 دینار جو ابو جہل کے رہ گئے تھے، تب حضور نے فرمایا کہ اب تو ایمان لا تاکہ یہ 300 دینار تجھ کو مل جائیں اور اللہ تعالیٰ تیرے املاک میں برکت عطا کرے اور تو اہل قریش میں سب سے بڑھ کر امیر اور مالدار ہو جائے۔ وہ مردود ازل بولا کہ میں تو ایمان نہیں لاتا، مگر ہاں اپنے دینار لے لیتا ہوں کہ وہ میرے حق میں میرے ہی ہیں۔ جب وہ ملعون ان کو لینے کے لیے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغی کو آواز دی کہ ابو جہل کو روک اور اس کو دینار نہ لینے دے اور اس کو پکڑ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہی مرغی جھپٹی اور ابو جہل کو پنجوں میں پکڑ لیا اور اٹھا کر اتنا اونچا کیا کہ لے جا کر اس کے گھر کی کوٹھے پر جا چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دینار محتاجوں کو بانٹ دیے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔